السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا مچھی کے پیٹ میں واقعہ۔ جی بھائی، میری نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلو بھائی، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6 صورتوں میں ذکر عطا فرمایا ہے اور ایک پوری سورت یونس علیہ السلام سے نازل کی ہے۔ چلو بھائی، آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی جانب۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دلبرداشت ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بڑی ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ٹھہر گئی اور عنقریب ہی تھا کہ کشتی دریا میں ڈوب جاتی۔ ملا نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب کہ وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار تمام افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار مسافر نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ باقی تمام مسافر تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس کا نام نکلا۔ آپ کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اتنا خوبصورت، حسین و جمیل اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس کا نام ہی نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرآن اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی قرآن اندازی میں آپ کا نام ہی نکلا۔ آپ فوراً سمجھے کہ میں اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوں، غلام، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا میں ایک بڑی مچھی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں قابو کر لیں اور اسے ذرا بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی مچھی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نکال لیا اور دریا کی گہرائی میں چلے گئی۔ یاد کرو، جب وہ یونس بھاگ کر ایک بڑی ہوئی کشتی میں پہنچا، پھر قرآن اندازی ہوئی تو وہ یونس کی مغلوب ہو گیا۔ آخرکار ایک مچھی نے انہیں نکال لیا۔ اسی وقت اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھی کے پیٹ میں دعا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح بیان کی۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائے کلمات کیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا فوراً قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد مچھی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر اپنا پیٹ سے باہر نکال دو۔ مچھی نے اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے آپ کو باہر نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو کدو کی بیل اگا دیا۔ آپ مچھی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ کا جسم ملائم ہو گیا تھا، اس حال میں کہ اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ کی تباہ نہ کر سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ اکٹھا ہوتا تھا، اس کے قریب مکھی نہیں آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ بس اگر وہ اللہ کی پکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھے جانے کے بعد قیامت تک اسی مچھی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخرکار ہم نے انہیں ایک چٹلے میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھا اور اس پر سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ مچھی والے یونس کو بھی یاد کر لیجیے، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا
اور یہ سمجھتا کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکیں گے۔ آخرکار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکار کے کہا، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی۔ ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجیے اور مچھی والے یونس کی طرح نہ ہو جانا جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، اس حالت میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کو کدو بہت زیادہ پسند تھا، آپ کھانے کے برتن میں اسے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھی کے پیٹ میں دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ جی بھائی، میری ویڈیو کیسی لگی؟ میری آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ جا کے آل کر دیں۔